جامعہ اسلامیہ اور دیگر سعودی عرب یونیورسٹی اسٹیٹس چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے، جن لوگوں نے 2026 سعودی عرب اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا، ابھی وہ لوگ اپنا اسٹیٹس چیک کرتے ہیں، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اپنا اسٹیٹس چیک کرنے کی، اپنے اپلائی کرنے کے لیے کہ کیا اس بندے نے میرے لیے اپلائی کیا یا نہیں کیا، طریقہ کار اس کا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ جو لنک ہے، شاید آپ کے پاس بھی ہے، اگر آپ کے پاس نہیں تو آپ ادھر جو نام لکھے اسٹڈی ان سعودی یا ادرس فی سعودیہ، یہ والا لفظ اپنی گوگل کروم میں لکھی، تاکہ آپ کے سامنے جو بھی ویب سائٹ پہلے نمبر پر آئے یہ ویب سائٹ ہے۔ تو اس ویب سائٹ جب آپ ادھر آئے تو ادھر سامنے آپ کے سامنے لکھے ہے تسجیل الدخول، اسی تسجیل الدخول پر کلک کریں، پھر آپ کے سامنے آتی ہے البرید الیکٹرونیہ، اس سے ای میل یعنی وہ جی میل جس پر آپ نے اپلائی کیا، اور کلمۃ المرور سے مراد جب کسی بندے نے آپ کے لیے اپلائی کیا یا آپ نے خود ہی اپلائی کیا، تو جب آپ پہلے اپلائی کرتا تو ادھر ایک ویب سائٹ اپلائی کے لیے اکاؤنٹ بنانا تھا، اس اکاؤنٹ میں ایک اپنی طبیعت سے اپنی مرضی سے ایک پاسورڈ دینا تھا، جہاں پاسورڈ آپ نے ادھر دیے تو ادھر وہ پاسورڈ ڈالنا ہے، ادھر اپنا ای میل جس ای میل پر آپ نے اپلائی کیا اور وہ پاسورڈ کلمۃ المرور سے مراد پاسورڈ جس پاسورڈ پر آپ نے ایک اپنے اکاؤنٹ بنا دیا، تو ادھر یہ لکھے، پھر نیچے جو تسجیل الدخول ہے اس پر کلک کریں، اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو اس بندے کی پروفائل ہے وہ آتے ہیں، تو ادھر لکھا ہے اس کا مثلا یہ احمد کے نام سے ہے، تو ادھر اس پر کلک کریں، ٹھیک ہے۔ اس کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے آ جاتے ہیں رغباتی، آپ نیچے رغباتی پہ آئی، ٹھیک ہے، آپ نیچے رغباتی پہ آ کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بندے نے آپ کے لیے کون سی یونیورسٹی میں کون سے ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کیا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں مثلا اس شخص نے صرف یہ یونیورسٹی جامعہ سلطان بن عبدالعزیز ادارۃ الاعمال یعنی بزنس ایڈمنسٹریشن میں اپلائی اس نے کیا، صرف ایک کلیہ اس نے سلیکٹ کیا، پھر اگر دوسرا جامعہ، تیسرا جامعہ، چوتھی، سارے جامعات کا نام ادھر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یعنی باکلوریس یعنی بی ایس میں کیا، ٹھیک ہے، اور اس میں کیا، اور یہ ہے مجانی یعنی فل فنڈڈ اسکالرشپ ہے۔ دوسری بات یہ ہے پچھلے سال طریقہ کار اس طرح تھا، جب کسی بندے نے اپلائی کیا تو اس کے ای میل پہ بھی رقم الطلب بھی آتا تھا، یعنی جو میسج تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ادھر بھی اس کا رقم الطلب بھی یعنی لکھا تھا کہ اس کا آپ کا رقم الطلب ہے۔ تو اس سال یہ نہیں ہے، بس اس سال یہ طریقہ کار ہے جس سے آپ آسانی سے اپنا اسٹیٹس وغیرہ چیک کر سکتے ہیں۔ تو ادھر ان لوگوں نے لکھا بھی یہ مطلب 21/5/2026 پر یہ اپلائی جو یعنی بند ہونے کا آخری تاریخ ہے اس کا۔ تو یہ یونیورسٹی اس طرح جتنے یونیورسٹی آپ نے سلیکٹ کیے تو ادھر پھر آپ کے سامنے آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ دوسری جو ان کا یہ آخری بار ہے یعنی اس کا جو رزلٹ کا پتہ ہے، تو انشاءاللہ یہ لوگ اس کے لیے دوبارہ اعلان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ان لوگوں نے 18 مئی سے لے کر 18 جون تک بتا دیا، لیکن ابھی وہ تاریخ نہیں ہے، ممکن ہے انشاءاللہ جب بھی 21 مئی کے بعد انشاءاللہ یہ لوگ جلد یعنی اگست سے پہلے انشاءاللہ اس کے رزلٹ نکالتے، تو پھر اگر آپ اپنا رزلٹ دیکھتے ہیں، اپنا یونیورسٹی کے اسٹیٹس دیکھتے ہیں، تو اسی طرح سے آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو پچھلے سال سے ابھی ویب سائٹ بہت زیادہ اپڈیٹ ہے، پچھلے سال اس میں رقم الطلب بھی تھا، جو آپ کی ای میل پہ بھی میسج آتا تھا، اور ادھر بھی وہ رقم الطلب لکھا تھا، لیکن ابھی اس سال یہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے آپ یعنی اس پہ آ کر اور نیچے جو رغبات پہ کلک کر کے آپ کے سامنے جو آپ کی یونیورسٹی کا جتنا سلیکشن ہے جس ڈپارٹمنٹ میں ہے وہ ادھر آتے ہیں۔ تو یہ ہے دیکھنے کا طریقہ۔ اگر ادھر مثلا یونیورسٹی کا نام نہیں تھا، ڈپارٹمنٹ نیچے نہیں تھا، تو آپ سمجھو کہ اس بندے نے اب کے لیے اپلائی نہیں کیا۔ پھر باقی جو اس میں میل اپ ہے، آپ مطلب پروفائل ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن دراصل کبھی کبھی اس میں اس طرح آتے ہے کہ بندے سے کوئی مسٹیک وغیرہ کر کے، تو اس لیے ادھر پہ جانے کی ضرورت نہیں، بس ادھر سے آپ اپنا رغباتی سے اپنا اسٹیٹس آسانی سے چیک کر سکتے ہیں۔ ہمارے اردو تھوڑے سے کمزور ہے، اگر الفاظ میں کوئی کمی زیادتی ہے تو اس کے لیے معذرت۔